السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 9۔ تو تم اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے؟ وہ لرننگ ہال سے نکل رہی تھی جب اس نے ہال سے راہداری کے پاس سے گزرتے ایبک کی بات سنی تھی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہیں کس نے کہا ایبک کہ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہے؟ وہ ڈیلٹن کی پسند ہے تو اس کا مطلب ہے وہ میرے لیے زہر ہے، جب نائے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نشرہ چاہ کر بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ڈیلٹن کی پیشن گوئی کسی حد تک اسے اب سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو پھر تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیونکہ میں اب یہ مزید پیار کا ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے عجیب بیزاری ہوتی ہے اس سے، ایبک نے بیزار سے لہجے میں کہا تھا۔ بس 2 دن مزید، پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی، جیمنائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تم مار دو گے کیا اسے؟ ایبک کو تجسس ہوا تھا۔ صرف ماروں گا نہیں، تڑپا کر درد دے کر ماروں گا، پھر ڈیلٹن کی تکلیف دے کر مجھے بڑا سکون ملے گا۔ پہلے اس کی انگلیوں سے ناخن نوچوں گا، پھر جب وہ چیخے گی آہ کیا یار مزہ، پھر اس کے جسم کا ایک حصے کو جلاؤں گا، آہ بڑی۔ ڈیلٹن کو ایک ویڈیو سینڈ کروں گا مگر وہ بینز کو ڈھونڈنے نہیں پائے گا۔ وہ آگے کا لائحہ عمل بتا رہا تھا۔ اتنی تکلیف؟ نشرہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، اس کی ٹانگیں کانپی تھیں۔ 2 سال سے اس کے عتاب کا نشانہ بنتا آ رہا ہوں میں۔ 2 سال سے ہر جگہ اس ڈیلٹن نے مجھے مات دی ہے اور اب میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دوں گا جسے وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ ٹوٹ جائے گا زندگی جینے کی۔ ویسے ہی اب اس کے اندر خواہش مرتی جا رہی ہے۔ تمہیں اور بینز کو ساتھ دیکھ کر وہ یہ سب باتیں کرتے مزے کے ایک الگ جہان میں تھا۔ واہ جیمنائی، کیا پلان بنایا ہے یار۔ اب مجھے باقی کی میری پیمنٹ کب ملے گی؟ ایبک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پرسوں، جب تم آخری بار اس کھیل کا حصہ بنو گے اور پھر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ دی کنگ جیمنائی، اس نے ٹیٹو سے بڑے بازو کو ہوا میں لہراتے خوشی سے یاہو کہا تھا اور پھر وہ دونوں باہر کی طرف پڑے تھے اور سامنے نشرہ کو دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں شیطانوں کو سامنے دیکھ کر بری طرح ڈری تھی۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے اندھا دھند بھاگی تھی۔ ہے یو ایشین بیوٹی، جیمنائی نے غصے سے دانت کچکچاتے سے آواز دی تھی۔ پکڑو اسے ایبک، وہ ڈیلٹن کو سب بتا دے گی۔ جیمنائی اور ایبک اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اندھا دھند دوڑتی جا رہی تھی۔ سانس پھول رہا تھا اس کا، اسے فکر تھی تو بس یہ کہ کسی طرح ان شیطانوں سے خود کو بچا لے۔ یونی سے باہر نکل کر اس نے اپنے فلیٹ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ وہ رکنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ تھک رہی تھی مگر وہ رکی نہیں تھی۔ یونی سے 3 منٹ کے فاصلے پر اس کا فلیٹ تھا، اس لیے وہ گاڑی کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ فلیٹ کے سامنے آ کر اس نے چابی نکال کر اسے کھولا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے چابی نیچے گری تھی۔ اتنی دیر میں وہ دونوں اس تک پہنچ گئے تھے۔ جیمنائی نے زمین سے چابی اٹھا کر اسے پکڑائی تھی۔ We want to see your apartment۔ جیمنائی نے آنکھ ونک کرتے سے دیکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ خبیثوں، لانتیوں، گدھے کے گوبروں۔ وہ ہکلاتے ہوئے اردو میں نہیں گالیاں دے رہی تھی۔ Hey, what do you say؟ ایبک کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس نے گھوم کر پاؤں میں پہنے کوٹ شوز کا ٹانگ اٹھا کر اس دونوں کے منہ پر باری ماری مار کر صحیح اور بروقت استعمال کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے، وہ دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی اور دروازہ بند کر کے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اتنی ہمت دکھا کر بھی وہ رو رہی تھی۔ اذہان، ارہان، ڈیلٹن، بینز، کہاں ہو تم سب؟ وہ اپنے بالوں کو پکڑتے روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اگر ڈیلٹن نے ایبک کو کچھ بتایا تو ایشین بیوٹی اس سے پہلے تمہیں مار دوں گا، وہ بھی جان سے۔ جیمنائی نے دھاڑتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی اور وہ دروازے کے اس پار نشرہ کے کانوں نے واضح وہ دھمکی سنی تھی۔ مر جاؤ تم جیمنائی، تمہیں کہیں جگہ نہ ملے، قبر کے کیڑے بھی تمہارے گندے جسم کو کھانے سے انکار کر دیں۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے کہہ رہی تھی۔ مرادرا روسٹر، اس نے دانت کچکچاتے کہا تھا اور پھر ڈیلٹن کا نمبر ملانے لگی تھی۔ مگر وہ بن جا رہا تھا۔ اسے اب بینز کی فکر ہوتی، اس نے اس کا بھی نمبر ڈائل کیا، وہ بھی بن جا رہا تھا۔ اسے وہ خود کو گھسیٹتے روم تک لائی تھی۔ مجھے ڈیلٹن سے ابھی کے ابھی ملنا ہوگا، اس نے آنسو پوچھتے کہا تھا اور اسے لمحے دروازے پر ہوتی بیل سے وہ دل و جان سے لرزی تھی۔ پریتم کا کچھ دوش نہیں ہے، وہ تو ہے نردوشت۔ اپنے من سے باتیں کرتے آپ بنا میں شام، سانسوں کی مالا پر سمروں میں پی کا نام، اس کا پل میں ارادہ بدلا تھا، میں نہیں جا سکتا فارم ہاؤس، میں کیسے اسے اپنی نظروں کے سامنے بھائی کا ہوتے دیکھوں گا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے مسلتے کہا تھا۔ ایک سائڈ پر گاڑی روک کر وہ گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے سانس ہوا کے سپرد کرتا گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نشرہ سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی حل ہو۔ موبائل نکال کر اس نے نشرہ کو کال کی تھی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ 1 2 3 کتنی بار ٹرائی کی، کرنے کے باوجود بھی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ پلیز نشرہ پک اپ دا کال، ڈیم اٹ، اس نے فون کو گاڑی کے بونٹ پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ وہ بے بس ہو رہا تھا، جیسے بہت قیمتی چیز کا ہاتھوں سے نکل جانے کا خدشہ اسے اندر تک ہلا رہا تھا۔
نہیں وہ شاید میری قسمت میں نہیں ہے، اس لیے تو حالات بھائی کے حق میں جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، امل آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے ہوئے کہا تھا، میں کتنا ہی اپنا درد اپنے اندر کیوں نہ چھپا لوں، میں کتنے ہی خوبصورت چہرے کیوں نہ دیکھ لوں، مگر تم جیسا چہرہ دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے صدیوں کی مسافت طے کرنا پڑے گی، مگر پھر بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ میں چاہے ہر فرض چھوڑ دوں، چاہے کتنی ہی غلطیاں کر لوں، تمہاری کمی مجھے روز ازل سے ابد تک رہے گی۔ اب میں بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے، مجھے نہیں پتا تم سے جڑی میری فیلنگز کیا ہیں، مگر تمہارا دور جانا مجھے درد دے رہا ہے۔ ایک چیز جو مجھ پر لوح ازل سے واجب ہے اور ابد تک واجب رہے گی، وہ ہر بار زندگی ملنے پر تمہارے ساتھ اور تمہارے چہرے کی دید میں مبتلا رہنے کی خواہش ہوگی۔ مجھے لگتا ہے میں اس ڈفر چپکو سے تمہیں دور کر دوں گا، مگر میرے سامنے میرا بھائی میرے لیے امتحان بن گیا ہے، وہ بھی کٹھن۔ وابستہ تجھ سے تھے جو افسانے دل کے، کیا تیرے روٹھنے سے زمانے بدل گئے، دل سے میرے نکل کر غیروں کے دل میں ہے، ہم نے سنا ہے تیرے ٹھکانے بدل گئے۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا تھا، بھائی آپ کو آپ کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا دوبارہ، اسے اب امل کو اذہان حیات ملک کا ہوتا دیکھنے کا۔ مائدہ اور شمس اسے منیب انکل کے گھر لے آئے تھے۔ وہ بوڑھی جان اتنے بڑے گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ منیب ڈاکٹر سبحان کا پیشنٹ تھا اور بہت اچھے دوست بھی تھے دونوں۔ وہ کہ دونوں کی عمروں میں اچھا خاصا فرق تھا، مگر وہ دل کی ہر بات سبحان سے کر لیتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی، دونوں شادی کے بعد کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے اور بیوی 3 سال پہلے مر گئی تھی۔ اب اسے گھر میں وہ تھے اور ان کی تنہائی تھی، اور جب زارا کو لے کر ان کے گھر پہنچے تھے تو انہوں نے ورملی ویلکم کیا تھا۔ ان تینوں کا اور اپنی بیٹی والا کمرہ زارا کو دیا تھا۔ ماہر اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں لایا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ مائدہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ سبحان نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا، اس کے لیے نیند ضروری ہو گئی تھی۔ ایک دن میں کیا ہو گیا ہے اس نازک گڑیا کے ساتھ، ماہر نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہتی تھی اس کے اپنی حدیں نہ بھولو، اپنے نظریات بدلو، کمزور طاقت والوں کو آگے کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں رہنے اور جینے کے کچھ تقاضے ہیں، دنیا زارا دوریت کے نظریات کے تحت نہیں چلتی۔ مائدہ نے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، اور اب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ماہر نے اب کی بار بے بسی سے کہا تھا، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا ماہر، زارا کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی۔ مائدہ نے ڈبڈباتی نظروں سے ماہر کو دیکھتے التجا کی تھی، میں کبھی زندگی میں اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا آج اسے اذہان نامی بلا سے ہوا ہوں۔ ماہر نے کنپٹیاں مسلتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر، کیا مرتے بھی بس ہوتا ہے؟ مائدہ نے افسوس سے پوچھا تھا۔ ہوتا ہے مائدہ، ہر اس وقت مرد بے بس ہوتا ہے جب اس بات اس کی عزت پر آتی ہے، جب بات اس کی کسی بہت پیاری اور لاڈلی چیز پر آتی ہے۔ پھوپھا کے جانے کے بعد میں ان تینوں بہنوں کی تکلیف کی، عزت کے کھونے کے ڈر کے معاملے میں بے بس ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، اور اس ٹائم وہ مائدہ کو ایک بے بس بھائی ہی لگا تھا۔ بے بس مرد تو بہت بات کی بات ہے، کیا یہ سب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا کیا؟ مائدہ نے کبھی ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ ہوگا انشاءاللہ، ایک دن سب ٹھیک ہوگا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ تم یہی رکنا زارا کے پاس، میں ہاسپٹل جاتا ہوں، وہ امل بھی اکیلی ہوگی اور علیحہ کو بھی دیکھنا ہے، یہ نہ ہو اذہان وہاں آ کر کوئی واویلا کرے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ثنا نے آگے آتے رونی صورت بنا کر سبحان سے پوچھا تھا۔ وہ کیسے لے کر جا سکتا ہے امل کو؟ تم نے نہیں روکا؟ کیوں نہیں؟ سبحان کے سینے پر ہاتھ مارتے اس نے دھکا دے کر نیچے گراتے کہا تھا، تم عمل کی عزت برباد کرواؤ گے ہاں؟ سنان نے ایکٹنگ کے سارے ریکارڈ توڑے تھے اس پر چلاتے ہوئے، تم پاگل ہو، میں کیوں جانے دوں گا اسے؟ وہ بہن ہے میری، جتنا میرا بس میں تھا میں لڑ رہا ہوں اس سے، تم کیا نہیں سمجھ رہے ہو یا کیا دیکھ نہیں رہے، اندھے ہو کیا؟ سبحان نے اسے ڈبل چلایا تھا۔ اسے کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ سنان اس کے چیختے لہجے سے ڈرا تھا اور ڈر کر نرم لہجے میں بولا تھا، کچھ نہیں ہوگا، تم ہمت رکھو، وہ بس زارا کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان نے کپ کپاتے لہجے میں کہا تھا، کیا تم نے سنا نہیں وہ اسے نکاح کا کہہ رہا تھا؟ سنان نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کیسے پتا؟ اس کا مطلب تم یہاں کافی دیر سے موجود تھے؟ سبحان نے کھوجتی نظروں سے کہا تھا، نہیں، میں بس لاسٹ میں جب وہ تمہیں دھمکاتے کہہ رہا تھا کہ نکاح نامہ تم تک پہنچ جائے گا تب سنا تھا، اور اسی لمحے میں تم تک آ گیا۔ سنان نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، تو تمہیں کیسے پتا وہ عمل اور اپنے نکاح کی بات کر رہا ہے؟ سبحان نے دو بدو سوال کیا تھا، مجھے لگا وہ عمل کو لے کر جا رہا ہے تو اس کے اوپر اپنے نکاح کی بات ہی کرے گا۔ سنان نے بات سنبھالی، سبحان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماہر کو کال کی تھی، ہیلو ماہر، کہاں ہو تم؟ میں بس آ رہا ہوں، مائدہ زارا کے پاس ہے اور میں راستے میں ہوں، سب ٹھیک ہے نا سبحان؟ ماہر کو پریشانی ہوئی تھی، نہیں ماہر، کچھ ٹھیک نہیں ہے، اذہان آیا تھا، وہ عمل کو لے کر چلا گیا ہے اور میں چاہ کر بھی عمل کو نہیں بچا سکا، سبحان نے بے بس لہجے میں کہا تھا۔ واٹ؟ ماہر نے ایک دم گاڑی نہیں سنبھالی کی تھی اور اس کے ہاتھ کانپتے تھے، یہ سن کر اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ عمل کو لے کر بھی جا سکتا ہے۔ تم جلدی پہنچو جہاں، سبحان نے کہتے کال کاٹی تھی۔ کیسے؟
इतनी बड़ी गलती हो सकती है हमसे, कैसे हम अमल को भी छुपा नहीं सके। इसने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारा था। अजान, हयात मलिक, तुम्हारा दिमाग कितनी तेज रफ्तारी से चलता है, जहाँ मुमकिन नहीं होता तुम वहाँ वार करते हो, माहिर ने जेरे लब कहा था। वो उसे लेकर फार्म हाउस पहुंचे थे और जाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर इसने अमल को पटका था। एकदम जंगली हो तुम, अमल ने रोते हुए कहा था। तुम्हारी बहन के मामले में नहीं हूँ, सुकून से इसके सामने सोफे पर बैठे सिगरेट सुलगाते हुए अजहान ने कहा था। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? एक मासूम सी बच्ची को मौत के घाट उतारकर, एक लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तुम अब दूसरों की तजलील में जरा भी आरज या शर्म महसूस नहीं कर रहे? अमल ने हलक के बल चिल्लाते हुए कहा था। बहुत खौफ है खुदा का, इसलिए तो तुम और तुम्हारी बहन जिंदा हैं। देखो, एहसान मानो मेरा। अजहान ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा था। एक दिन आएगा तुम पछताओगे अजहान हयात मलिक। अमल को नफरत हुई थी इसके लहजे से। ज़रा दुरे जब मेरे पास होगी तो मुझे हर पछतावा कबूल है, इसने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा था। वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, ये फतूर अपने दिमाग से निकाल दो। पाक रूह जो है ना, पाक रूहों को ही मिलती है। तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अरे हाँ, तुमने कहाँ पढ़ा होगा? रईस बाप की बिगड़ी औलाद, तुम्हारा तो दिल ही पत्थर है। तुम्हारे कानों और दिल पर हमेशा के लिए बेहदायता रहने की मोहर लग गई है। तुम सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें कि कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में लिखा है, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें लिखी हैं, और तुम अपने गरेबान में झांको और देखो तुम कितने नेक हो। अमल ने नफरत से कहा था। वाह, बड़ी बहन तो हाजन थी ही, लेकिन दूसरी इससे भी आगे। खैर, वो क्या है ना अमल, मुझे पता नहीं क्यों पक्का यकीन हो गया कि मेरा जोड़ा ज़ारा दुरैत के साथ ही बनाया गया है। इन हाथों में इसके नाम की लिखी वाज़े देख चुका हूँ मैं। अमल ने बड़ी देर तक इसकी कैफियत समझनी चाहिए थी और इसकी हालत बिखरी थी। वो शायद मिलन के लिए भटक रहा था। एक दिन की मोहब्बत भी क्या इंसान को होती है? क्या मोहब्बत इतनी जानलेवा होती है कि चंद सातों में हावी हो जाती है? वो नीचे बैठती चली गई थी, आंसू रवानगी से बह रहे थे, और ये पहली बार था जब उसे पर किसी मर्द ने हाथ उठाया था, वो भी ज़ारा दुरैत की हुसूल के लिए, मोहब्बत के लिए या फिर हवस के लिए, क्योंकि अजान हयात मलिक और किसी की मोहब्बत में फना नामुमकिनियात में था। इसको नीचे बैठा देखकर, रोते देखकर अजान इसके घुटनों के पल बैठा था। उठो और फ्रेश हो जाओ, ने कहा है थोड़ी देर बाद तुम्हारा और मेरा। अजान ने कहा, कैसी तड़प है ये तुम्हारी, जो तड़पते किसी और के लिए हो, निकाह किसी और से? ये तुम्हारा मसला नहीं है, इसने इसके पास से उठते हुए कहा था। थोड़ी देर तक मुझे तुम फ्रेश मिलोगे और ठीक है। वो बाहर लॉन की तरफ चला गया था। 3 घंटे से उसे जुदा थी और वो 1 घंटे में वो उसके लिए मारा मारा फिर रहा था। ज़ारा दुरैत, इतनी गुस्ताखियाँ मत करो कि फिर इन गुस्ताखियों की भरपाई करते करते तुम्हारी आधी जान झुलस जाए, इसने अपने सर को हल्का हल्का दबाते हुए कहा था। अमल से निकाह किया तो आया है, मगर बाकी का प्लान भी अभी इसने तैयार करवाना था। अमल से निकाह वो किसी सूरत नहीं कर सकता था। ज़ारा दुरैत की जगह वो किसी उस जैसी को भी नहीं दे सकता, चाहे वो जितनी ही मजबूरी में क्यों ना हो। ज़ारा दुरैत तो नहीं ना कोई? भाई, इसे अपने कुब से अरहान की आवाज़ आई थी। क्या हुआ है, क्यों परेशान हैं आप? और ये निकाह हरीम का क्या होगा? इसने एक साथ कितने ही सवाल पूछ डाले थे। पता नहीं अरहान क्या हुआ है मुझे, मैं खुद नहीं जानता। शेर था मैं, आज के दिन की शुरुआत में भीगा बिला बन गया हूँ इस दिन के इख्तिताम पर। इसका लहजा गहरी खाइयों से था। अरहान को उसकी आंखों में नमी फील हुई थी। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अजान इसकी लाल आंखों को देखते हुए कहा था। कुछ नहीं भाई, मैं बस आपके लिए परेशान था। आप इस टाइम निकाह, वो भी ऐसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं उस लड़की से? अरहान ने दिल के हाथों मजबूर होकर पूछ ही लिया। इसको लगा था कि वो अब कदमों पर नहीं चल सकेगा। इसको लगा था इसने इस निकाह में शामिल होकर सबसे बड़ी गलती की थी। वो जो इश्क था, वो जो जुनून था, ये जो हिजर है, ये नसीब है। लड़की कहाँ है भाई? इसने अटकते लहजे में पूछा। नहीं मिल रही यार, बहुत ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही, थक गया हूँ यार। इसकी खुशबू आसपास चाहिए मुझे। तुम नहीं जानते, इसमें से जो खुशबू आती है ना, मैंने कभी कहीं महसूस नहीं की। इसके लहजे में अजीब दुख की आमेजिश थी। क्या मतलब भाई? आपने कहा कि निकाह है तो फिर लड़की को भी तो लाए होंगे ना? अरहान को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। निकाह नहीं है यार, वो बस सिर्फ इसकी बहन को ब्लैकमेल कर रहा हूँ कि शायद वो ज़ारा दुरैत के बारे में कुछ बता दे। वो कहाँ है? मगर अमल ज़ारा के बारे में कुछ नहीं बता रही। अब मैं झूठे निकाह के पेपर्स भिजवाऊंगा इसके खैर खाहों के पास। ये खबर सुनकर ज़ारा दुरैत को मेरे पास आना होगा हर हाल में। इसने अपना प्लान बताया था। मतलब आप ज़ारा दुरैत से मोहब्बत करते हैं, अमल दुरैत से नहीं? इसने दिल पर हाथ रखते अपने दिल की खुशी की तस्दीक चाहिए। हाँ यार, ज़ारा दुरैत के अलावा आप कोई ऐसी लड़की नहीं जो इसके दिल को काबू कर सके। अजहान ने सर्द आह लहजे हुए भरती थी। थैंक यू सो मच भाई, इसने इसको हक किया था। आप जानते नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी खुशी चीख चीख कर सबको बता दे।
ارحان کیا ہو گیا ہے؟ اذہان کو جب سمجھ نہ آیا تو پوچھ بیٹھا، بھائی مجھے وہ ریڈ چلی پسند ہے، مگر جب میں نے ہاسپٹل میں اسے آپ کے ساتھ دیکھا گاڑی میں تو پھر آپ کو کال کی اور پھر آپ نے نکاح کا کہا تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ تب میں کس حالت میں تھا، مگر اب میں اف بھائی یو آر ٹو گڈ۔ ارحان نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ محبت کب ہوئی جناب کو؟ اذہان نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ آج ہی بے سکون کیا ہے بڑی بری طرح سے آپ کی ساری صاحبہ نے، ارحان نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ مطلب تم بھی آج ہی کام سے گئے؟ اذہان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان نے سر گھچاتے ہوئے اس کے سوال کی تصدیق چاہی تھی۔ سوری یار، میری وجہ سے تم اتنے ڈسٹرب رہے اور میں نے عمل کو تھپڑ بھی مارا، سوری۔ اذہان حیات ملک نے کنفیس کیا تھا۔ اپنے رشتوں کے معاملے میں وہ ایسا ہی تھا، نرم دل۔ ایک میری طرف سے بھی لگانی تھی، کیسے وہ کسی کو حق، خیر کہاں ہے وہ، اس نے پوچھا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ اس لیے اندر تھا جہاں وہ صوفے پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ تم؟ ارحان کو دیکھتی صوفے سے اٹھ کر وہ دھاڑی تھی۔ یس مس ریڈ چلی، میں دا ون اینڈ اونلی مسٹر ارحان کبیر ملک، اذہان حیات ملک کا چھوٹا بھائی۔ ارحان نے اس کے سامنے آتے ہی باہیں کھولتے ہنستے ہوئے کہا تھا، دفع ہو جاؤ تم سب کے سب ایک جیسے ہو۔ ہاں تم اس شیطان کے بھائی ہو سکتے ہو، تم کون سا اس سے کم ہو؟ وہ سوسو کرتے چلائی تھی۔ صبح والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ ارحان کو دیکھ کر اس نے دانت کچکچائے تھے۔ سب کے سب نمونے ایک سے بڑھ کر ایک، اس نے زیر لب کہا تھا۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ اذہان نے اس کے سامنے آتے کہا تھا۔ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے تم پر، اتنا کچھ نوازا ہے، ہر طرح سے اس کی رحمتیں ہیں تم پر، عمل نے تلخ ہنسی ہنستے کہا تھا۔ سب سے بڑھ کر اتنی خوبصورت شکل سے نوازا ہے، کاش تمہارے سینے میں دل بھی کتنا ہی اچھا ہوتا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مانتی ہو پھر؟ دا موسٹ ہینڈسم پرسنالٹی تمہاری ہونے والی ہے، اذہان نے کہکا لگایا تھا۔ کیا فائدہ ایسی شکل کا جس کا اندر ہی کالا ہو؟ ظاہری حسن کون سا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ تمہاری خاطر جانے من پلاسٹک سرجری کروا لیں گے۔ وہ کیا تھا اس کا نام؟ ہاں مائیکل جیکسن، بالکل اس کی طرح۔ وہ ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا۔ کاش میں تمہارا منہ نوچ سکتی، عمل نے اپنے لمبے لمبے ناخن والے ہاتھ کو موڑتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، تم میرے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتی ریڈ چلی، اذہان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم چپ رہو، تم سب کے سب دوزخ میں چلو گے۔ وہ بے بسی سے روئی تھی۔ او بی بی، تم سے ہمیں اپنی جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، مدعے پر آؤ اب، زارا دوریت یا پھر نکاح۔ اذہان ہنسا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے عمل دوریت تمہاری زندگی یا زارا دوریت کی خوشیاں، تو میں کہوں گی زارا دوریت کی خوشیاں، میری ہزاروں لاکھوں جانیں اس کی پاکیزگی، اس کی خوشبو پر قربان، عمل نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اور اس کی بات سن کر اذہان حیات ملک کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ واقعی وہ پاکیزہ تو تھی، تم چاہتے ہو تو تم اسے نکاح کر لو، میں تو، مجھے منظور ہے، بلاؤ مولوی کو۔ عمل دوریت قربانی دینے سے نہ کبھی گھبرائی ہے نہ گھبرائے گی، اس نے نفرت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی بھابھی کے لیے ڈریس لانی ہے یا ایسے ہی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس ٹائم تو کچھ نہیں مل سکتا؟ ارحان نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں یار، ڈریس کیا کرنی ہے، مولوی کو دیکھو تم جا کر بس، اذہان نے کہا۔ مولوی تو آ ہی جائے گا بھائی، مگر ڈریس بھی تو ضروری ہے نا، عمل کی طرف دیکھتے زومانی انداز میں کہا تھا۔ ارحان چھوڑو، پیسے ضائع ہوں گے، ویسے بھی ڈریس میں بھی اس نے ویسے ہی لگنا ہے جیسی اب لگ رہی ہے، ناقابل قبول۔ اذہان کو ہنسی آئی تھی۔ بھائی ناٹ فیئر، ارحان نے غصے سے اذہان کو گھورا تھا۔ عمل کا دل کر رہا تھا سر پھاڑ کر رکھ دے دونوں کا۔ مجھے تم سے گارنٹی چاہیے اذہان حیات ملک، عمل کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا جو اس سے گارنٹی کا کہہ بیٹھی۔ کس بات کی گارنٹی؟ ارحان نے پوچھا تھا۔ تم سے بات نہیں کر رہی میں، اپنے کام سے کام رکھو، شکل گم کرو، اپنی آئی سمجھ، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ سنبھالو یار، اس کو اذہان کے موبائل پر کال آئی تھی تو اس نے کال ریسیو کرتے ارحان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سنے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے شیطان، عمل نے اس کے سامنے آتے کہا تھا۔ ارحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنی طرف کھینچا تھا اور اذہان باہر نکل گیا تھا کال سننے۔ چھوڑو مجھے، ہمت کیسی ہے تمہاری اپنے غلیظ ہاتھ لگانے کی مجھے؟ وہ اسے اپنے ہاتھ چھڑواتے بولی تھی۔ واہ میرا لمس غلیظ ہے، اور ہاسپٹل میں کسی نامحرم کے گلے کے ساتھ چپک کر اپنی بہن کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اس کا لمس کیا تھا؟ ارحان کو غصہ آیا تھا، تبھی اس کی دونوں کلائیوں کو زور سے مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ درد کے مارے اس کے آنسوں میں روانی آئی تھی۔ اوہ، تم کتنے لڑکوں کے گلے لگتی ہو جو تمہیں یاد نہیں؟ ویسے میں سنان کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ منگیتر ہے میرا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ منگیتر ہے، شوہر نہیں، ویسے بھی اب وہ تمہارا منگیتر نہیں رہنے والا، اس نے سے کلائیوں پر مزید زور بڑھایا تھا۔ تم شرم کرو، میں تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی نہیں بھابھی، تم سے کس نے کہا میرے بھائی کی شادی تم سے ہو رہی ہے؟ وہ اسی کلائیاں چھوڑ کر کہکا لگاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا عمل دوریت، آج کے بعد تمہارے سارے راستے ارحان کبیر ملک تک آتے ہیں، سنان یا کوئی دوسرا مرد، اس کے لیے تمہاری زندگی میں اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم دونوں بھائی کتنے ذلیل ہو، پہلے ڈیسائیڈ کر لو کس نے مجھے نوچنا۔ شٹ اپ عمل دوریت،
अपने लिए ऐसे लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो। मेरा भाई तुम्हारी बहन को चाहता है और इसलिए वो हर हद तक जाएगा। मैं इसका इस सब में साथ हमेशा दूंगा। दूसरी बात कान खोलकर सुन लो और आखिरी बात बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा तुम मुझे अपनी कोई भी बात दोहरानी पड़े। उसकी कलाइयों को उसकी कमर के पीछे करते उसके चेहरे के साथ अपना चेहरा जोड़ते कह रहा था, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे ही सोचोगी, मुझे ही देखोगी और मुझे ही सुनोगी। ये सनान शनान अशनान चाहती हो कि मेरे हाथों ना मरे तो उससे दूर रहना। वो धीमे लहजे में इसे तंबीह कर रहा था। मैं मोहब्बत करती हूँ इससे, जिंदगी है वो मेरी, अमल ने बगैर डरे कहा था और हरान ने सेकंड में शायरक पर अंगूठा रखकर बड़ी नरमी से फेरा था। दोबारा अगर तुमने कहा कि तुम्हें अरहान कबीर मलिक के अलावा किसी से मोहब्बत है तो यहाँ से सांसें खींचती शुरू करूँगा और तुम्हारी कसम इतनी जानलेवा मेरी जसारतें होंगी कि तुम हर लम्स पर तड़पोगी। अरहान ने इसकी शाहरख पर अंगूठे को हल्का सा दबाते हुए कहा था, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। अमल को उसके लम्स से घबराहट हुई थी। तुम्हारे हर मामले में अब मैं पागल ही रहूंगा। तुम्हारी तकदीर मुझसे जुड़ चुकी है अमल दुरैद, अब तुमसे जुड़े हर फैसले का इख्तियार मुझे है। और एक बात याद रखना, मुझे शराकतदारी नहीं पसंद। इसको खुद से सीने से लगाकर इसके कान में सरगोशी की थी। वेलकम टू बी इन लाइफ रेड चिली। बड़ी नरमी से इसने इसके कान की लू को चूमा था। वो कांपी थी। ओहो, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो जान, वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला था। छोड़ो मुझे, वो उसकी बाहों में मचलती थी। छोड़ दिया। इसने झटके से छोड़ा था और वो गिरते गिरते बची थी। लेकिन एक बात याद रखना, अभी कुछ देर में तुम्हारे सारे जुमला हकूक मेरे नाम लिख दिए जाएंगे, फिर तुम्हारे कहने पर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें डियर लाइफ एंड डियर वाइफ। उसने उसके दोनों गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा था। उसके हाथों को झटक कर बेबस होते सोफे पर बैठी थी।